آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من احبهم وتبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ المولانا عدو العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المجید الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمین. وقال اللہ تبارک وتعالی في شان وعظمته ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجنا بها جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا و بے شمار و بے حساب و فضل احسان کے اس نے ہمیں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور تاجدار کون و مکان امام المرسلین خاتم النبیین سید المرسلین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور اس کا لطف و کرم کہ اس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا. معزز حاضرین کرام، جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما کر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنین پر احسان فرمایا. معزز حاضرین کرام، چونکہ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی خصوصیت اس وجہ سے ہے اسلامی تاریخ میں کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، اور عمومی طور پر لوگوں میں بات سفر مظفر کے مہینے کے متعلق پائی جاتی ہے کہ یہ مہینہ نحوست کا ہے، یہ مہینہ بلائیات کا مہینہ ہے، یہ مشکلوں کا مہینہ. تو معزز حاضرین کرام، اسی تناظر میں آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور جس ہستی سے جس ذات سے اس مہینے کو نسبت ہے کہ اس مہینے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہے اور خدا کا حکم بھی ہوا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اولاً تو یہ کہ بندے کو چاہیے کہ وہ رب تعالیٰ کا شکر گزار بنا رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزار بندے سے محبت فرماتا ہے جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. چنانچہ شکر گزار بندہ
بنا رہنا یہ ہمارے لیے بڑی نعمت اور سعادت کی بات. اور اس کے متعلق اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والی مخلوق صرف انسان ہی نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ وہ مخلوق بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنی زبانوں میں کرتے ہیں. اور اسی طرح جس طرح ہر درخت، شجر، حجر اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی اللہ کی ذکر اور اس کی عبادت میں لگے ہیں اور شکر گزاری میں لگے ہیں، اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ کے نبی پچھلی امتوں کے ایک راستے سے گزر رہے تھے. راستے میں دیکھا کہ ایک پتھر سے پانی نکل پڑ رہا ہے، ایک پانی اس میں سے آ رہا ہے، پتھر میں سے. جب وہ اللہ کے نبی اس راستے سے گزرے اور پتھر پر نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے پانی پھوٹ رہا ہے، پانی آ رہا. اور دیکھنے میں وہ بالکل چھوٹا تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا. اس اللہ کے نبی کو تعجب ہوا کہ اس پتھر میں سے پانی کیسے آ رہا. چنانچہ اللہ رب العزت سے عرض کیا، پروردگار مجھے اس پتھر سے بات کرنے کے لیے اس پتھر کو گویائی عطا فرما، اس پتھر کو زبان عطا فرما تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ پانی کس طرح سے آ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو زبان عطا فرمائی اور اس اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے حجر بتا آخر تجھ میں یہ پانی کیسا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. تو پتھر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو پانی تم سمجھ رہے ہو یہ پانی نہیں ہے، بلکہ یہ میرے آنسو ہے، اور یہ خوف خدا کی وجہ سے نکل رہے ہیں. تو اس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تجھے کس بات کا خوف ہے؟ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تجھے بھی خوف ہے؟ تو کہنے لگا ہاں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بھی یہ بھی تو ہے وَخُذُوهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کہ اس کا ایندھن، اس کا جو آگ جو دوزخ کی جلائی جائے گی، اس کا جو جلنے والی جو اشیاء ہوگی، فرمایا کہ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. کہا تو چنانچہ اس وقت سے اس بات سے مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں رب تعالیٰ مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے. چنانچہ جب اللہ کے نبی نے اس پتھر کی یہ بات سنی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی وہ دعا کی کہ اے پروردگار اس پتھر کو، اس حجر کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اللہ کے نبی کی دعا کو قبول فرما لیا. اور پھر وہ اللہ کے نبی جس راستے سے گزر رہے تھے آپ نے پھر آگے بڑھ گئے، اور پھر جب بعد میں آپ اسی راستے سے لوٹے تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر، وہ حجر رونے لگا، پھر سے رو رہا ہے. آپ نے اس پتھر سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ پہلے تو رو رہا تھا، تیرے رونے کی وجہ خوف خدا ہے، خدا کے خوف سے تو رو رہا تھا کہ کہیں خدا تعالیٰ تجھے جہنم میں نہ ڈال دے، لیکن اب تیرے رونے کی بات کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے کہ پھر تو اب رو رہا ہے؟ تو اس پتھر نے خدا کے حکم سے کہنے لگا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں، پہلے رو رہا تھا اس لیے کہ مجھے یہ خوف تھا کہ اللہ رب العزت مجھے دوزخ میں ڈال دے گا، اس خوف سے رو رہا تھا، لیکن اب رو اس لیے رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دوزخ سے محفوظ فرما لیا ہے، دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما لیا ہے. لہذا اس شکرانے میں اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. حاضرین کرام، یہ ایک پتھر کی حالت ہے. حاضرین کرام، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پتھر کو پسینہ آنے کی جو مثال دی جاتی ہے، محاورہ دیا جاتا ہے. آج یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یقیناً انسان تو وہ ہے جس کو جب کبھی اس کے سامنے غلط ہوتا ہوا دیکھے یا اس سے غلطی ہو جائے تو اسے شرمندہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شرمسار ہو جاتا ہے. اب جب بندہ کوئی شرمسار نہ ہوتا ہے، نادم نہ ہوتا ہے، احساس مند نہ ہوتا ہے، تو پھر یہ محاورہ کہا جاتا ہے کہ ایسی بات ہے، ایسی چیز ہے کہ پتھر کو بھی پسینہ آ جائے. تو یہ پسینہ کیا ہے؟ مراد یہی ہے
کہ یہ ندامت کے آنسو ہیں، ندامت کے پانی ہے، ندامت کے آنسو ہے۔ حاضرین کرام، تو بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اسی لیے ہم بارہا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، ایسی امت میں پیدا فرمایا جس امت پر خود خدا تعالیٰ فخر فرماتا ہے، ایسی امت میں پیدا فرمایا جس امت کا حصہ بننے کی دعائیں دوسرے انبیاء علیہ السلام کرتے رہے، اس امت میں پیدا ہونے کی دعائیں مانگتے رہے، اس امت کی نسبت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، کیونکہ اس امت کا تعلق حبیب خدا محمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تعلق ہے، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی دولت ملی یا نہیں، شہرت ہم کو ملی یا نہیں، ہم کو دنیا جہاں کی نعمتیں ملے یا نہ ملے، لیکن خدا تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تم پر جو احسان کیا، جو تمہیں سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ چنانچہ اسی لیے اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، فرمایا کہ یاد کرو اس نعمت کو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی عرب کے حجاز مقدس کے لوگوں کو مخاطب فرماتے ہوئے فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ فِي نِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا کہ یہ جو اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد کرو اس نعمت کو جس کی وجہ سے تم آپس میں جو دشمنی تھی، جو ایک دوسرے کے دست بگریباں تھے، آج اس نسبت اور اس تعلق کی بنیاد پر اللہ نے تمہارے درمیان آپس میں محبت عطا فرما دی۔ حاضرین کرام، فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہاں اس آیت کریمہ سے پتا چلا کہ حضور پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا، آپ کی یاد منانا، آپ کی سیرت کو بیان کرنا، آپ کی یاد میں نعتیں پڑھنا، آپ کی یاد میں صلاۃ و سلام پیش کرنا، یہ امتی کا حق ہے، اور جب بندہ یہ حق ادا کرتا ہے تو غلام کہلانے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ حاضرین کرام، حضور پاک علیہ السلام کی نسبت کی بنیاد پر اللہ نے اس امت کو بے شمار کمالات عطا فرمائے، بڑے بڑے مقامات اس امت میں عطا فرمائے ہیں۔ حاضرین کرام، اس لیے ایک مقام پر فرمایا کنتم خیر امہ، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ آگے کیا فرماتا ہے؟ اس لیے کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے، کیونکہ ہر امت میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی نبی انتقال کر جاتا تو ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی انہی میں سے یا پھر کسی اور کو منتخب فرماتا، تو پھر وہ نائب النبی ہونے کا، یعنی اس نبی کو بعد اس نبی دوسرے کو نبی منتخب کر دیا جاتا اور پھر وہ نبوت کا سلسلہ جاری رہتا۔ تو اب یہ تسلسل جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ کے بعد چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال آپ سے پہلے ہو چکا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، اور آپ کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے شخص کو منتخب فرمایا، اس کی ہوئیت قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرما دی۔ تو بہرحال حاضرین کرام، تو ہر بار یہ ہوتا رہا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اور آپ کی حیات کے بعد بھی صبح و قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور ہی کی نبوت کو قائم فرما دیا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی رسالت کو قائم فرما دیا ہے۔ اب جو کوئی بھی آئیں گے اللہ کے نیک بندے شمار کیے جائیں گے۔ آپ کے بعد جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جن ہستیوں کو بھیجے گا وہ تمام ہستیاں امام مہدی بن کر آئیں گے، ہدایت دینے والے بن کر آئیں گے، اللہ کے محبوبین بن کر آئیں گے، دین کے مجدد بن کر آئیں گے، اس دنیا کے لیے آئیں گے تو اولیاء اللہ بن کر آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ذریعے دین کی اشاعت کا، ترویج کا، تصنیف و تالیف کے تمام کام انہی سے سر انجام عطا فرمائے گا۔ لیکن نبوت رسالت حضور پاک علیہ السلام کی صبح قیامت تک رہے گی۔ حضور پاک نے کئی جگہ فرما دیا، یہاں تک کہ قرآن کریم میں بھی ذکر آ چکا۔ حاضرین کرام، آپ کے خاتم النبیین ہونے کا بیان آ چکا، حدیث میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس کا ذکر فرما دیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر دعویٰ کرنے والے حضور کے وصال پاک کے بعد بھی کرتے رہے
آج تک بھی یہ دعوے ہوتے رہے ہر دور میں، لیکن تمام دعوے درست نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ نے جب فرما دیا انا خاتم النبیین، فرما دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سر پر خاتم النبیین کا تاج رکھا ہے، آپ کو امام الانبیاء کا عظیم مقام عطا فرمایا گیا ہے۔ حاضرین کرام، ضرورت ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا شکرانہ اللہ کی بارگاہ میں ادا کرتے رہیں، اور وہ شکرانہ ادا کرنے کی شکل کیا ہے؟ حضور کا ذکر خیر ہو، حضور کی باتیں لوگوں کو بتائی جائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دلوں میں بٹھایا جائے، ان دلوں میں جن دلوں میں حضور کی محبت نہیں ہے، ان دلوں میں حضور کی محبت کو ڈالا جائے۔ حاضرین کرام، اور اس کا ایک جو شکرانہ ادا کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے درود پاک۔ جب کبھی موقع مل جائے، جب کبھی فرصت مل جائے دنیا کے معاملات سے، جب کبھی وقت نکل آ جائے تو حاضرین کرام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ لیا جائے۔ آپ کی جب یاد آ جائے تو نعتیں گنگنا دی جائیں، حاضرین کرام حضور پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ یقیناً یہ غلامی کا حق ادا ہو جاتا ہے، یہ غلام کا حق ہے کہ وہ اپنے آقا کی یاد میں لگا رہے۔ حاضرین کرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا۔ اب احسان جب کیا جاتا ہے تو احسان من تو وہی ہے جو احسان کو احسان مان لیتے ہیں، احسان من تو وہ ہے جو احسان کو احسان مان لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی اللہ کے احسان کا انکار کر دیتا ہے، یعنی گویا یہ کہتا ہے کہ اب اسے نعتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حضور پر سلام پڑھنا کوئی ضروری چیز نہیں ہے، حضور کا ذکر خیر کرنا کوئی ضروری چیز نہیں ہے، گویا کہ یہ احسان من نہیں ہے، یہ احسان فراموش ہے جو رسول اللہ کے ذکر سے روک رہا ہے، حضور کی پیاری باتوں سے روک رہا ہے۔ حاضرین کرام، ضرورت ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے رہیں، اور اس لیے کہ آپ کا ذکر خیر آپ کی آمد سے پہلے بھی ہوتا رہا، اور آپ کی آمد کے بعد جب آپ دنیا میں تشریف لائے تب بھی ہوتا رہا، اور آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے اس کے بعد بھی ہوتا رہا۔ اب آپ کے آنے سے پہلے کیسے ہوا، اس کی تفصیل تو قرآن پاک میں موجود ہے کہ لوگ جو ہے آپ کے نام نامی کا وسیلہ لے کر جنگ جیت جایا کرتے تھے۔ پہلے کے اہل کتاب جو لوگ تھے، آپ کا نام جب انہوں نے توریت، انجیل و زبور میں پڑھا تھا، حضور کے تذکرے سنے تھے اس اللہ کی پہلی کتابوں میں، تو تب انہوں نے اس کتاب میں جب نبی پاک کے نام کو پڑھا اور اس کی فضیلت کو جب جانا، تو حال یہ ہوا کہ جب جنگیں ہوا کرتی اور جنگ میں انہیں شکست کا سامنا ہوتا، ہار ان کا مقدر بننے والی ہوتی، ایسے وقت میں وہ لوگ نعرے مصطفیٰ لگایا کرتے، حضور کا نام کا نعرہ لگاتے۔ ان کا نعرہ کیا ہوتا؟ تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ نعرہ لگاتے یا محمدہ یا محمدہ۔ تو یہ جب ان کا نعرہ میدان جنگ میں لگایا جاتا، یہ یا محمدہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے، تو پھر یہ ہوتا، قرآن کہتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے محبوب تیری آمد کے بعد، تیرے آنے کے بعد، تیری آمد کے بعد تیری عظمت کا انکار کر رہے ہیں، لیکن پھر یہی وہ لوگ تھے جو تیرے آنے سے پہلے جنگوں میں تیرا نام لگا کر جنگوں کو جیت جایا کرتے، جنگ فتح یاب ان کا مقدر بن جایا کرتی۔ حاضرین کرام، یہی وہ لوگ ہیں خدا تعالیٰ حضور کو ارشاد فرماتا ہے یا محمدہ کی صدائیں بلند ہو جایا کرتی اور جنگیں جیت جایا کرتے۔ حاضرین کرام، پھر یہی نہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان بانی جامع نظامیہ نے اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان نے اپنے بیٹے حضرت شیش کو وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی؟ اب ذرا غور کرو، کیا کی وصیت؟ حضرت امام انوار اللہ فاروق چشتی صابری علیہ رحمت رضوان بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت کی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بیٹے
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور ان پر درود بھیجنے کو اپنے پر لازم کر لو۔ یہ کب کی بات ہے؟ ابھی نہ ابراہیم ہے نہ نوح ہے، لازمی بات ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی بات ہے، آدم علیہ السلام کی بات ہے، دنیا کے سب سے پہلے انسان۔ ابھی بنی نو انسان اتنی پھیلی ہی نہیں، اتنے انسان ہوئے ہی نہیں، اس دور کی بات۔ تو یہ کہنے والی ذات کون ہے؟ بانی جامع نظام امام انوار اللہ فاروق۔ اور آپ کس کے مرید ہیں؟ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی۔ اور آپ کی ذات کون سی ہے؟ آپ صرف شریعت کے امام نہیں ہیں، طریقت کے بھی امام ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا جو دنیا میں آنے کا سبب ہوا، آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ خاندان فاروقی ہے، حضرت عمر فاروق کی اولاد۔